کیونکہ اللہ کا ذکر جب محفل, بلکہ اس دن میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ جب اللہ کہ جب تنہائی میں تم مجھے پکارتے ہو میں بھی تنہائی میں پکارتا ہوں, جب تم محفل میں پکارتے ہو میں بھی محفل میں پکارتا ہوں. تو جب آپ محفل میں اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ بھی اپنی محفل میں آپ کو پکار رہے ہیں. اب اللہ کی ایک محفل ہے تو سوچیں کہ آپ کا ذکر کہاں, تو خیال ایک دے دیا نا. اب اس میں بہت سے خیالات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے. صحیح بات. تو اگر وہ پازیٹیو خیال ہے اور وہ اللہ کا خیال ہے تو بس انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سگنلز بھیجتا ہے آپ کو. آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا, اکثر انسان کو نا اللہ تعالیٰ ارد گرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گند سے, اس ماحول سے, اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوتے ہیں. یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹاکنگ ٹو یو تھرو دوز پیپل. میرا یہ ایمان ہے. کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے, کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے, کوئی میسج آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچانک ایک پوسٹ صبر پہ آ جاتی ہے, کچھ اور آ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ تو میری نظروں میں ہے, اور بندوں کے ذریعے آتے ہیں. بندوں کے ذریعے. ایک شعر تھا کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. قیامت والے دن وہ مفہوم ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا, تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ کو کب بھوک لگی؟ کہتے نہیں وہ جو بندہ میرا تھا وہ میں ہی تو تھا. تو یہ بس ساری کی ساری بات اسی میں ہے کہ بس اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو لوگوں کے, اور پھر خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کا بھی خیر, کہ پہلے خود سے شروع کرو. تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ صحیح بات. اور جب پراپر آپ اس کے اوپر آ جاؤ پھر اس کے بعد لوگوں تک کنوے کرو. مجھے ایک بات کہی گئی کہ آپ کی اتنی فالوئنگ ہے, اس نے میری بڑا نا مجھے سوچنے پہ مجبور کیا تھا کہ میں اس وقت صرف باڈی بلڈنگ, ٹوٹل باڈی بلڈنگ, کوئی اس کے علاوہ. تو کہتے ہیں آپ کی اتنی فین فالوئنگ ہے اور یہ تکے سے نہیں آئے آپ کے پاس, ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا دکھاؤ گے. اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کیا بات ہے. اور بلکہ نسبت کے اوپر میں بات کر لوں کہ میں رات کو اٹھا, یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو مجھے بہت بھوک لگی. اب میں نے انٹینشنلی نہیں لیکن میں نے 3 کھجوریں کھا لی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب اگلے دن جب میں گیا تو پیشنٹ آیا. صحیح. تو پیشنٹ سے اسی طرح ڈائٹ کے اوپر بات ہو رہی, تو وہ بڑے تھے عمر میں, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کھجوریں پوری خوراک ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کل رات آخری چیز جو کھائی ہے وہ 3 کھجوریں, لیکن میں نے نسبت سے نہیں کھائی تھی. سبحان اللہ. آپ نے آنے کے بعد نا, آپ نے جب یہ بول دیا نا تو مجھے آپ نے میری سوچ ہی بالکل ہے, کیونکہ آپ نے مجھے ہدایت کیا ہے, ہدایت یافتہ سے تعلق. صحیح. ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب ہو جائے. ہم عملی محبت کے مطلب صرف محبت نہیں, عملی محبت. صحیح بات. دشمن کو معاف کرنا ہے, اسی طرح سے ہر پریشانی اس پہ صبر کرنا ہے, اور صبر کو شکر میں کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے نا کہ وہ گلا کرے کہ میرے جوتے نہیں ہیں, تو آگے دیکھا تو ایک انسان ہے جس کے پیر ہی نہیں تھے. اب بغیر نعمت ملے شکر الحمدللہ کہہ دی. ٹرو جی. ایسے ایسے غم ہیں لوگوں کے, یقین کریں جب خود انسان پہ غم آتا ہے نا تو پھر تھوڑا سا نا وہ سوچتا ہے کہ یار تھوڑا سا میں دیکھوں دوسرے کس غم سے گزر رہے ہیں, تو یقین کریں انسان رو پڑتا ہے کہ یار مجھ پہ تو غم آیا ہی نہیں ابھی. یقین کیجیے آپ, چلڈرن ہاسپٹل ہم کئی بار گئے بچوں کو لے کے, ماں باپ کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں, مطلب ان کے پاس موٹیویشن ہی نہیں ہے کچھ زندہ رہنے کی کہ یار ہمارا ایک ہی بچہ تھا, اس کو کینسر ہو گیا, اب دے آر آلویز اراؤنڈ دیٹ چائلڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ چائلڈ. آپ اس کے بارے میں سوچ لیں وسیم بھائی, میں کافی اس پہ بات کرنا پسند کرتا ہوں جو انٹرسیکس ہیں ہمارے. دیکھیں ماں باپ پھینک دیتے ہیں ایسے بچے کو, اور پھر اس بچے کی کیا لائف ہوتی ہے, وہ کن کے ہاتھ چڑھتا ہے, پھر وہ پوری بزنس ایک انڈسٹری ہے. میں اکثر سوچتا ہوں ان کے بارے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کافی ہمیں بات کرنی چاہیے. ان کی ہیلپ کوئی نہیں کرتا, یہ لٹرلی کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں. تو دیکھیں کیا کس اس سے گزرتا, کس کرب سے وہ بچہ گزرتا ہوگا کہ اس کا آخر قصور کیا ہے. سوسائٹی نے اسے امپاور کرنا تھا, اپلفٹمنٹ دینی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں, کئی ایسے صحابہ تھے جن کا کوئی بھی نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبی نے جس طرح انہیں محبت دی, پیار دیا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, شفقت دی, سوسائٹی میں الٹروازم کے ایلیمنٹس اجاگر کیے, صحابہ کو کہا ٹیک کیئر آف ایچ ادر. تو ہم بہت دور ہیں ڈاکٹر صاحب ان چیزوں سے. ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ, مطلب سوری ٹو سے, لیکن ڈاکٹرز کی جو کمیونٹی ہے
تین طبقات میں سمجھتا ہوں، ڈاکٹرز، ایجوکیشن اور یہ جو ہمارا لا اور جسٹس کا سسٹم ہے، یہ تین جس معاشرے میں سر خراب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اس معاشرے کا. بالکل. ڈاکٹرز کو لے کے تو چونکہ میں خود بھی میڈیکل سے اور میں بالکل اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بہت جو ہے ڈاکٹرز میں بھی شاید وہ احساس نہیں رہا، اور بلکہ میں حضرت کی آڈیو سن رہا تو اس میں کہتے ہیں ڈاکٹروں کے لیے میرے پاس ایک مشورہ ہے، اپنے قبر کے کتبوں پہ بھی یہ ڈگریاں لگا لیں، شاید ادھر بھی کام آ جائے. اللہ، مسیحائی کو آپ نے پیور کاروبار بنا دی. اللہ پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن راستہ تو صحیح دکھاؤ. ابھی کل کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں اور یہ میں شیئر کروں گا کہ ایک بچہ جس کو مائلڈ فیٹی لیور ہے، اس کو صرف پیسوں کے لیے لیور بایوپسی کا بولا ہوا ہے انہوں نے. اب یہ اگر ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ظلم ہے؟ اور یہ پھر میں نے اس کو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ڈائٹ آپ تو میں شاید اس کو گریڈ 1 بھی نہ بولوں، یہ ویسے ہی انہوں نے آپ کو ڈرا دیا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے. خیر ہم بھی میں بھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے جو کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم آدھا ڈاکٹر بنا دو کہ کم از کم یہ شیر کے منہ میں جانے سے ایٹ لیسٹ اگر جانا بھی ہے تو تسلی کریں، سارے ڈاکٹر برے نہیں ہیں، بہت اچھے بہت زبردست ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن وہ سسٹم ایسا بن گیا ہے نا کہ جس میں مراد دی جاتی ہیں. مرتبے والا شخص اگر کسی سے کوئی تحفہ لے اور اس کی نظر اس تحفے کی ویلیو کے اوپر ہو تو دونوں کی عاقبت خطرے میں. اور پھر ایک ڈاکٹر اگر اتنے زیادہ تحفے تحائف لے تو، لیکن یہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بلکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ پہلے میں تھوڑی اونچی پیچ پہ بات کرتا تھا، اب میں اس طرح نہیں، کیونکہ میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، میں اپنی بات کنوے کروں گا. میں یہاں بات کنوے کرنے ہوں، کنونس کرنے نہیں آیا کسی کو، جس نے سمجھنا ہے.